اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا مالک ہے، جو ہمارا مالک، جو انسانوں کا، جو جنوں کا اور ہر وہ مخلوق جو دنیا میں زمین میں ہے، پانی میں ہے، ہواؤں میں ہے، جہاں بھی کوئی چیز جس کا روح ہے، جس کے اندر جان ہے، وہ سب اللہ رب العزت کی ملکیت ہے۔ اور بھی جو چیزیں دنیا کے اندر ظہور پذیر ہو رہی ہیں وہ بھی سب جو ہے اللہ رب العزت کی ہی بنائی ہوئے چیزیں۔ یہ جو زمین و آسمان کا نظام ہے تو اللہ رب العزت نے اس کو اس لیے بنایا، اور اللہ رب العزت نے اس کو جو ہے آسمان سے پانی برسایا، اور زمین کو جو ہے اس پانی اللہ رب العزت نے آسمانوں سے پہنچایا، اور وہ مردہ زمین کو زندہ کیا، اور پھر اس سے فصلیں اگائیں، اور پھر اس سے پھل اور سبزیاں، اور پھر نباتات، اور اس پانی سے اور اس سبزیوں سے اور اس جو غذاؤں سے جو ہے اللہ رب العزت نے انسانوں کو، جانوروں کو، پرندوں کو، ہر اس مخلوق کو جو ہے روزی پہنچائی جو اس زمین کے اوپر ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا ذمہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر اس ذی روح کو قیامت تک جو ہے، جتنے تک وہ زندگی دنیا کی قائم رہے گی، اللہ رب العزت نے ان چیزوں کے ذمہ لے لیا، اور ہر انسان کی تقدیر اللہ رب العزت نے انسانوں کے پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے، زمین و آسمان کے پیدا ہونے کے 50,000 سال پہلے ہر انسان کی تقدیر لکھ دی۔ کیا بننا ہے اس نے، کیا ہونا ہے، کہاں پڑھنا ہے، کہاں اس کی شادی ہونی ہے، کہاں بچے ہونے ہیں، کہاں اس نے روزگار جو ہے اس کو ملنا ہے، پھر کہاں موت آنی ہے، یہ سب چیز جو ہے یہ لکھی ہوئی ہے۔ اللہ کے جو ہے جو بھی اللہ رب العزت کا نظام کائنات، جس میں اللہ رب العزت نظام کائنات کو چلا رہے ہیں، اس کے لکھنے میں فرشتے اور اللہ رب العزت کا نظام جو ہے وہ اس کے اوپر قادر ہے اور لکھ رہا ہے۔ اور نہیں جو چیز اس انسان کی جس کو پیدا کیا ہے اور اس کی ایک زندگی بنا دی ہے اور دوسری زندگی اسی کے بنانے پہ رکھ دی ہے کہ اب تو آیا، تجھے زندگی دی، تجھے ہوش و حواس دی، تجھے عقل دیا، تجھے نفع نقصان کی سمجھ دی، پہچان دی، پھر تجھے روزی دی، تجھے آسانیاں دی، تجھے ہر چیز تمہارے لیے جو ہے وہ مؤخر دی۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوی الی السماء فسواہن سبع سماوات وہو بکل شیء علیم۔ ہر چیز زمین پر جو بھی نظر آتی ہے وہ تمہاری خدمت کے لیے۔ اور پھر زمینوں کے بعد ہم آسمانوں کے اوپر گئے، اور زمین سے لے کے آسمان تک وما بینہما، جو اس کے درمیان میں ہے، وہ بھی سب کچھ جو ہے اس کی بھی اللہ رب العزت نے آپ کو حقیقت دی۔ اور پھر جب آزمائش آئی انسانوں کے درمیان میں، اور جب اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کو فرعون کے گھر میں پرورش پیدا دی، یہ کتنا بڑا اللہ رب العزت کا جو ہے ایک معجزہ ہے کہ وہ بچوں کو مار رہا تھا۔ کسی نجومی نے کہا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیرا تخت جو ہے، تیرا تخت چھین لے گا، تو اس نے تمام بچوں کو قتل کرانے کا حکم دے دیا اور بچیوں کو زندہ رکھا۔ اور وہی اللہ رب العزت کا دیکھیں کمال کہ وہی بچہ جو ہے حضرت موسیٰ ان کے گھر میں پرورش پائی، اور پھر وہ جب وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔
اور جب اللہ رب العزت نے تمہیں نجات دی فرعونیوں سے، اور کیا تھا وہ فرعون کیا ظلم کرتا تھا، یذبحون ابناءکم، بچوں کو لڑکوں کو ذبح کرتا تھا، ویستحیون نساءکم، اور بچیوں کو زندہ رکھتا تھا. اور یہ کتنی بڑا عذاب تھا تمہارے رب کی طرف سے، کتنا بڑا عذاب تھا. تو اللہ رب العزت کا یہ کرنا، اور پھر اس پر جو ہے اللہ رب العزت نے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تمہاری آنکھوں کے سامنے ہم نے یہ کیا. اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ فرعونیوں کو جب ہم نے غرق کیا، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، ہم نے حکم دیا سمندر کو حکم دیا کہ پھٹ جا. جب سے چل رہا تھا، اور چلتا چلتا سمندر جب فرعون کا ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ فرعون کے خوف کی وجہ سے اپنے سارے جماعت کو لے کر، اپنے سارے جتنے بھی تھے اس کے ساتھی ان کو لے کر دریائے نیل کی طرف آئے، اور پانی میں جو ہے انہوں نے لاٹھی ماری، اور وہ راستے بن کے پانی جم گیا اور وہ چلنے شروع ہو گئے. جب وہ نکل گئے تو پیچھے فرعون کی فوج بھی آ گئی اور فرعون بھی آ گئے. جو فرعون نے دیکھا کہ یہ تو سمندر جو ہے جمع ہوا ہے، تو اس نے بھی اپنے گھوڑے ڈال دیے. لیکن جب وہ عین درمیان میں گیا تو اللہ رب العزت نے پانی کو حکم دیا کہ اب مل جا. تو یہ تھا کہ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، وہاں پانی کو حکم دیا کہ وہ جڑ جائے. فَأَنْجَيْنَاكُمْ، ہم نے بچایا کس کو؟ موسیٰ کی فوج کو، موسیٰ کے لشکر کو بچایا. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تمہاری آنکھوں کے سامنے تم دیکھ رہے تھے کہ ہم نے فرعونیوں کو کیسے غرق کیا. یہ اللہ رب العزت فرما رہے. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. یہ 3 آیات ایک ہی جگہ پر ہیں، 49، 50، 51 سورہ بقرہ، جس میں کتنے بڑے مفہوم آگے کھلتے ہیں، اور کتنی بڑی اللہ رب العزت نے اس کے اندر جو ہے بلندی رکھی ہے، اور کتنا اس میں اللہ رب العزت نے جو ہے لوگوں کے لیے علم رکھا ہے کہ اس کو سمجھیں، اللہ کی بڑائی کو دیکھیں، اللہ کی کتنی بڑی ذات ہے، اللہ کی کتنی وسعت ہے، زمین و آسمان کا مالک کتنا بڑا ہے. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. تم تو جب ہم نے 40 دن کے لیے موسیٰ کو کوہ طور پر بلایا، اور تم نے پیچھے جو ہے سامری کے پیچھے لگ کر لوگوں نے جو ہے وہ اس کی پوجا شروع کر دی، بچھڑے کی پوجا شروع کر دی، اور تم کتنے ظالم تھے. اس کے باوجود اللہ رب العزت ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، تاکہ تم میرے شکر گزار بنو. میں نے تمہیں اس مصیبت سے بھی معاف کر دیا کہ تم جو ہے میرے شکر گزار بنو. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب بھی دی، قرآن ان کی جو ہمارا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو قرآن ملا، اور موسیٰ کو جو ہے وہ تورات ملی، اور حضرت عیسیٰ کو انجیل ملی. تو یہ کتابیں ان تینوں پیغمبروں کو اللہ رب العزت نے اپنے اپنے وقت میں عطا کی، تاکہ وہ اپنی قوموں کو یہ سمجھائیں کہ اللہ رب العزت کی جو ہے ذات کتنی بڑی ہے، اللہ کی صفات کتنی بڑی ہیں. اللہ کے ہاں جانا ہے تو کیا کچھ لے کے جانا ہے. اللہ نے کامیابی کس چیز میں رکھی ہے، کامیاب انسان کون ہے اور ناکام انسان کون ہے. فمن زحزح عن النار وادخلوا الجنة
فقط فاز، جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا وہ کامیاب انسان ہے۔ انسانوں کی کامیابی اللہ رب العزت نے جنت کے ساتھ جوڑ دی کہ جو جنت میں جائے گا وہ کامیاب۔ یہ نہیں ہے کہ صرف وہ کامیاب ہے کہ جو دنیا کے اندر جس کے محلات ہیں، جس کے بہت بڑے بڑے سامان آسائش کے ہیں اور بہت بڑے بڑے جو ہیں اس کے پاس گاڑیاں ہیں، محلات ہیں، ملیں ہیں، چیزیں نہیں، ان چیزوں کے باوجود بھی جنت میں جا سکتا ہے کہ اگر وہ اللہ سے ڈرتا رہے اور ان تمام چیزوں کے فوائد کو اپنے لیے بھی استعمال کرے اور لوگوں کے استعمال میں بھی لائے، تو وہ پھر اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کرے گا، اللہ رب العزت اسے جنت عطا فرمائے گی۔ اور اگر ایک غریب ہے اور وہ بھی اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا تو وہ بھی ناکام ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے دنیا داری، جو مال و دولت اور کم مال و دولت آزمائش ہے، دولت میں بھی آپ نے اللہ سے تعلق جو ہے، اللہ سے تعلق جوڑنا ہے، اور دولت کا نہیں ہو کے رہنا، دولت کو دین کے تابع کرنا ہے۔ اگر ایسا کر لیا تو پھر کامیابی، اور اگر ایسا نہ کرا، دین تابع ہو گیا اور دولت اوپر ہو گئی، ناکام ہو گئے۔ یہ اللہ رب العزت کے فیصلے ہیں جو ہمیں ماننے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس دنیا میں ایسی زندگی عطا فرمائے جو ہماری آخرت کی کامیابی کی ضمانت بنے۔ وما علینا الا البلاغ۔